اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ سورہ کہف 28-29 آیت۔ اور تلاوت کرو اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اس اللہ کے کلمات کو بدلنے والی کوئی چیز نہیں ہے اور تم ہرگز کوئی پناہ گاہ نہ پاؤ گے اس کے علاوہ۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی میت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت کو پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراتفری پر مبنی ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ سورہ کہف کی آیت۔ ہم سورہ کہف کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ سورہ کہف جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال، شروع کی 10 آیتوں کے بارے میں کہا گیا، لیکن پورے سورہ کہف کو اگر ہم دیکھے جائیں اس میں بہت سارے ٹریجرز، اس میں بہت سارے لیسنز ایسے ہیں کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ دجال کے بارے میں بہت سارے فلاسفیز اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہم اس کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے وہ جو فتنہ ہے تو فتنے کے اوپر ہم زیادہ کوشش کریں گے کہ فتنے سے بچا کیسے جائے۔ وہ آئے گا جب آئے گا، ہوگا سو ہوگا، لیکن دجال کے علاوہ بھی جو ہر زمانے میں فتنے ہوتے ہیں ان فتنوں سے اگر فیس کرنا ہے، ان سے فتنوں سے فائٹ کرنا ہے تو انسان کس طرح اس کو فیس کرے۔ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو ویک پاتا ہے تو وہ فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو کس طرح اسٹرینتھن کرے، تو اس میں وہ نسخے ہم پاتے ہیں۔ سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ تلاوت کرو اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ تلاوت کرو۔ تلاوت کا لفظ ہم جانتے ہیں کہ تلاوت بار بار قرات کرنا، بار بار پڑھنا، سمجھنا، اپنے اندر جذب کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ قرآن کے بارے میں جو لفظ آتا ہے صرف تلاوت کے معنی یہ نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے معنی ہے کہ یہ ساری چیزیں بہت جامع مفہوم اس میں شامل ہے۔ پھر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جب تلاوت کرتے ہیں تو دل پگھل جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ کیفیت پوری کی پوری طاری ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ قرآن سے گہرا تعلق رکھتے ہیں وہ تمام فتنوں سے بچے رہیں گے۔ تلاوت کرو اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے تمہاری طرف۔ ہمارے گھروں میں قرآن ہے، ہمارے موبائل ایپس میں قرآن ہے، ہر طرف قرآن ہے۔ ہم اپنے آپ کا انالیسس کریں کہ قرآن کے ساتھ میرا تعلق، میری بانڈنگ کا لیول کیا ہے۔ 1 to 10 کے بیچ میں ہم گریڈ کریں، اگر اچھا ہے تو 10 کے قریب مارکس دیں گے، اگر کم ہے تو ہم اپنے آپ کے لیے ہدف طے کریں گے، گول سیٹ کریں گے کہ مجھے اس تعلق کو بڑھانا ہے، کس طرح میں بڑھا سکتی ہوں۔ صرف تلاوت کرتے ہیں تو ترجمہ پڑھیں گے، ترجمہ پڑھتے ہیں تو تشریح پڑھنے کی کوشش کریں گے، تفسیر پڑھنے کی، تفسیر پڑھ لی ہے تو غور و تدبر اور حفظ کرنے کی، اور اس کو اپنی ہر آیت کو زندگی میں نافذ کرنے، اس پر عمل، اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آگے فرمایا گیا اس اللہ کے کلمات کو بدلنے والی کوئی چیز نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ کانسٹنٹ رہے گی قیامت تک کے۔ زمانے بدلتے جائیں گے، لوگ بدلتے جائیں گے، ٹیکنالوجیز آتی جاتی رہیں گی، AI، انٹیلیجنس وغیرہ، ہر چیز اوپر نیچے سب چیزیں، پوری دنیا اتھل پتھل ہو سکتی ہے۔ یہ صرف ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی نہیں بدل سکتا اور اس کی گارنٹی اللہ نے لیا ہے۔ تو ہم کو ایک ایسی کتاب کو تھامنا ہے جو کانسٹنٹ ہے، جو پرفیکٹ ہے، جو ہمیشہ قیامت تک کے لیے ایبسلیوٹ گائیڈنس رہنما ہے ہمارے، اس کو تھامنا ہے۔ اور تم ہرگز کوئی
پناہ گاہ نہ پاؤ گے اس کے سوا۔ اس کے علاوہ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ مجھے یہاں پناہ مل جائیں گی، مجھے وہاں پناہ مل جائیں گی، میں سائنس ٹیکنالوجی میں یہ وہ کسی بھی چیز میں پناہ نہیں ملیں گی، تو بالکل اس ماں کی طرح، ماں اور بچے کی جو بانڈنگ ہے کہ بچہ جب ماں کے لیپ میں جاتا ہے، اس کی گود میں جا کے چمٹ جاتا ہے، اس کو لگتا ہے یہ سب سے زیادہ سیفسٹ ہیون ہے اور میں بالکل ایبسلیوٹ کامنس میں اور بالکل سیف ہوں۔ اسی طرح ہم کو قرآن کو اپنا آغوش بنانا ہے کہ سارے فتنوں کے دور میں جب فلاسفیز، پروپیگنڈا اور ہر طرف سے جب فزیکل، مینٹل، سائیکولوجیکل ہر قسم کے کیا طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلیفس ہے، متس ہے، کانسپریسیز ہے، بہت ساری چیزیں گھیرے ہوئے ہیں، انسان پریشان ہے۔ اپنے آپ کو بالکل سب چیزوں سے الگ کر کے قرآن سے وابستہ کرنا ہے اور اس میں پناہ لینا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ ہم پا ہی نہیں سکتے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں ہی انسان کو سکون ملے گا، اللہ کی یاد میں ہی انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ آگے فرمایا گیا اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح شام سے پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ یہ دوسرا پرنسپل ہے کہ قرآن سے تعلق اور ایسے لوگوں کی جماعت، ایسے لوگوں کا گروپ، ایسے لوگوں کی کمپنی، صحبت جو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی توجہ کے لیے، اس کے اٹینشن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، عبادت میں صبح شام کوششیں کر رہے ہیں، نماز کے پابند ہے، اس کے دین کو قائم کرنے کی سربلندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جو اس کی رضا کے طلبگار ہے، صرف جو اس کی خوشنودی کے طلبگار ہے، ان لوگوں کے ساتھ جمے رہو، ان کی کمپنی اڈاپٹ کرو، بیکاز برڈز آف فیدر فلاک ٹوگیدر۔ ہم اپنی کمپنی دے کے، ہمارا فرینڈ سرکل دے کے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، ہمارے خیالات، ہم کون سی چیزیں سرو کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ، کون سی چیزیں موبائل پہ دیکھتے ہیں، اس کا انالیسس کریں اور یہ دیکھیں کہ ہمارا سرکل کن لوگوں کے ساتھ ہے، بیکاز جو سرکل رہے گا ہم بھی اسی میں شامل رہیں گے۔ تو اگر ہمارا سرکل غلط ہے تو ہم وہ سرکل کو دھیرے دھیرے چھوڑنے کی کوشش کریں اور ایسے سرکلز، ایسے گروپس کو، ایسے اجتماعات، ایسے لوگوں کا پلیٹ فارم کو جوائن کرنے کی کوشش کریں جو دن رات اللہ کی یاد میں مگن ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، جو دعوت دین کا کام، یا پھر جو اللہ کی یاد سے کم غافل نہیں ہیں، صبح شام اس کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ اور پھر نگاہ کیوں پھیرتا ہے انسان؟ تو نگاہ پھیرنے کا جو ایک ریزن ہے وہ آگے بتایا گیا کہ تم دنیا کی زینت کو پسند کرتے ہو۔ اوبویسلی جب ہم ایک کاز کے لیے لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں، جب کوئی جرنی میں ہمارے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں یا ہمارے رشتہ دار یا ہمارے ورک پلیس پہ یا ہمارے کوئی آرگنائزیشن میں، نگاہ انسان ایک رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ کیونکہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں میٹ نہیں ہو رہی ہے، ہمارے ڈفرینسز آ جاتے ہیں، وہاں پر معیار الگ الگ ہو جا رہا ہے، اسٹیٹس الگ ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اگر کوئی شخص ہے، اگر ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے، جو اللہ کی یاد میں، اس کی خدمت میں اور اس کے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے معیار، ہمارے اسٹینڈرڈ آف لیونگ، ہمارے اسٹیٹس سے میل نہیں کھاتے، ہمارے انٹلیکٹ سے میل نہیں کھاتے، وہ ویسی بات چیت نہیں کر سکتے، اتنا آرٹسٹک کمیونیکیشن، اتنا ویسا فلیمبوائنٹ لائف سٹائل نہیں ہے ہمارے جیسا، تو ان سے نظریں نہیں پھیرنا ہے۔ اور ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراتفری پر مبنی ہو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے رشک نہ کرے، ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل نہ بنائے، ایسے لوگوں کو، چاہے وہ سیلیبریٹیز ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہم جانتے ہیں، ہم بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نہیں ہمارا رول ماڈل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وغیرہ، لیکن کہیں نہ کہیں ہم دیکھیں، اپنے آپ کو انالائز کریں کہ ہم کن لوگوں کو فالو کرتے ہیں، کن لوگوں کو ہم اسپائر کرتے ہیں۔ ارے کاش میرے پاس وہ ڈریس ہوتا، ارے کاش میری بھی ویسی شادی ہوتی، کاش میرے پاس بھی یہ سیٹ ہوتا ہے، میرے پاس بھی۔ تو ہم یہ دیکھیں، اپنے دل میں جو اٹھنے والی خواہشات ہیں ان کو انالائز کریں کہ کہیں میرا دل ان چیزوں کی طرف تو مائل نہیں ہو رہا ہے جو مجھ کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے لوگوں کی کیٹیگری میں، اپنے نفس کی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے لوگوں میں شامل کر دے۔ دیکھو انہوں نے کتنا اچھا فنکشن کرے، پروگرام کرے، اسی طرح مجھے بھی کرنا ہے، وہ اتنا ایکسٹرا ویگنس کا شادی تھی، مجھے بھی ویسے کرنا ہے۔ یا جن کا طریقہ کار افراتفری پر مبنی ہے،
جن کا طریق زندگی اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائنس، اس کے قرآن، اس کی سنت سے میل نہیں کھاتے، اپنی خواہشات میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں، جو دل آ رہا ہے کر رہے ہیں، جن کا پرپز آف لائف نہیں ہے، کوئی گولس نہیں ہے، صبح ہو رہی شام ہو رہی، جو دل میں آ رہا ہے کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ساتھ ہم دے رہے ہیں۔ اگر ہمارے لیے ایسے رول ماڈلس ہیں تو ہم کو اپنے آپ کو کراس چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے جو لاسٹ پوائنٹ کہا گیا ہے وہ دعوت دین کا فریضہ۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے نہ مانے، انکار کر دے۔ اسلام کی پالیسی بہت سمپل ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ ہمارا کام ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کی بات، اچھی بات پہنچائیں، لیکن وداؤٹ اینی ریزرویشن کہ وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ ان کا ٹیک ہے، وہ ان کا پرسنل اپروچ ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اور یہی ٹیسٹ ہے، یہی امتحان ہے کہ حق آ جانے کے بعد، حق کی بات سننے کے بعد ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں یا ہم اس سے انکار کرتے ہیں، یا ہم شیطان کی طرح ایروگنس بتاتے اکڑ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ان کا ٹیک ہے، لیکن ہمارا کام یہ کہ دین کی دعوت، اچھائی کی جو بات ہے، قرآن کی جو بات ہے، ہم اس کو آگے پہنچاتے جائیں، وہ مانے نہ مانے، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کرے، یہ ان کا اپنا ایگزام ہے، ٹیسٹ ہے۔ تو ان تینوں چاروں چیزوں پر اس آیت کو ہم بار بار غور فکر کریں، اس پر تدبر کریں، اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ چاہے کیسا بھی زمانہ آ جائے، چاہے کیسے بھی حالات آ جائے، چاہے کتنے ہی فتنے ہم کو گھیرے لیے، لیکن اگر ہم ان باتوں کو تھام لیں تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ ہمارے لیے کافی ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے مضبوطی سے تھامنے، اچھی صحبت اپنانے اور دعوت دین کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔